السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج واقعہ کربلا، غم حسین کربلا، غم امام حسن کربلا، غم حضرت علی کربلا، اس کا آخری پارٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں جو زندگی ہے امام حسین کی، امام حسن کی اور حضرت علی کی اور بچپن پاک کی اور شہدائے کربلا کی، اور سب سے پہلے ہمارے حضور، ہمارے نبی آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی زندگیوں پہ، ان کے واقعات پہ آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو بنا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ بھی پسند آئے گی جیسا آپ لوگوں نے مجھے محبت اور پیار اس ویڈیو میں دیا ہے، اسی طرح ان ویڈیو میں بھی دیجیے گا۔ اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ بیل آئیکن پریس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن آئے گا تو میں مزید نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آخری پارٹ کی طرف۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ شہادت کے بعد تاریکی اور خون کی بارش، حضرت علامہ بن حجر مکی، حضرت امام سیوطی، ابن اشر، علامہ بن جریر، علامہ ابن کثیر اور دیگر علماء حدیث نے بھی اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت عطار کی شہادت کے بعد نتائج و علامت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جب انہیں بے دردی اور ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ چنانچہ شہادت امام حسین کے بعد یہ پیشن گوئی من و ان پوری ہوئی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ لوگ آج بھی اگر 9-10 محرم کی رات آسمان کی طرف دیکھو گے تو آپ لوگوں کو آسمان لال سرخ نظر آئے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ ابھی تک تا حیات یہ واقعہ کون سی صدی میں پیش آیا، کب پیش آیا، کس وقت پیش آیا، اور آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے اس آسمان کو دیکھتے ہیں تو باضابطہ بساختہ اس آسمان پہ وہی لال رنگ، وہی خون کے نشان، وہی ہر چیز موجود ہے اور تا قیامت تک رہے گی۔ چنانچہ شہادت امام حسین کے بعد یہ پیشن گوئی من و ان پوری ہوئی۔ جب امام حسین شہید ہوئے تو آسمان سیاہ ہو گیا اور تاریکی کے بعد دن کو تارے نظر آنے لگے۔ بعض کتب میں یہ ہے کہ 3 دن تک آسمان کی رنگت سرخ رہی جس پر اندھیرے کا گمان ہوتا تھا۔ بعض مورخین نے یہ مدت 7 دن بیان کی ہے۔ ہر طرف خون کی بارش ہونے لگی۔ بیت المقدس تک جہاں کہیں بھی کوئی شخص اپنے مٹکے سے اس کا ڈھکن اٹھاتا تو اس میں پانی کی جگہ خون نظر آتا۔ زمین کے جس مقام سے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا جاتا اس ٹکڑے کے نیچے سے خون کا فوارہ رواں ہو جاتا۔ ہر سوئی زمین بھی قتل حسین پر رو رہی تھی اور آسمان بھی شہادت حسین پر رو رہا تھا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حسین کی شہادت کے دن میں نے جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول کے بیٹے کو شہید کر کے اپنے اوپر رسول کی شفاعت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ سر حسین کا سفر، رات گزر گئی، صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیٹیوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سہارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا بیمار بچہ ہے، اسے رہنے دو۔ مشیت عرضی یہی تھی کہ کوئی مرد ان میں ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالت کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کرام کی لاشوں کو دفن کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ بغیرت کمینے لوگوں نے امام پاک کے خاندان اور ساتھیوں کے جسموں اور لاشوں کو اسی جگہ بے غور دفن کر دیا، بے غور کفن چھوڑ دیا۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ
اہل بیت انصار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا، شہداء کے سر ان کے پاس تھے، وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ حضرت امام پاک کا سر مبارک کولی کے پاس تھا، وہ کسی وجہ سے بر وقت دربار میں نہیں پہنچ سکا اور سر مبارک اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا اور جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوگا تو بہت سا انعام ملے گا۔ سنگ دل کولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات روئی پر گزار دی۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور سر مبارک سے ارد گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حوروں، فرشتے ہیں، اس جہاں کی مخلوق ہیں یا عالم بالا سے آئے ہوئے ملکہ ہیں، اور ساری رات یہی نظارے کرتی ہے۔ صبح بمکتب کولی اٹھا اور امام پاک کا سر انور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام علی مقام کا سر انور باقی سروں کے ساتھ اور خانوان رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بمبک ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا، اور بمبک اس وقت تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی لے کر سیدنا امام حسین کے دندان مبارک پر ماری اور کہا، دیکھ سر اکڑا کر چلنے والے، آج تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حضور کے ایک نابینا صحابی جو کہ بالکل نابینا نہ تھے، نظر کچھ کمزور تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا، وہ مجلس میں موجود تھے۔ اس نے زید کی چھڑی کو جب امام علی مقام کے مبارک لبوں پر دیکھا تو وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ کچھ تو حیا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے لبوں کو ان لبوں پر دیکھا ہے، حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اے زید بن ارقم، اگر آپ رسول کے صحابی اور بوڑھے نہ ہوتے تو آپ کا سر قلم کر دیتا۔ ظالم، تجھے کیا حیا ہے حضور کے صحابی کا؟ جس رسول کے لخت جگر سے تم یہ سلوک کر رہے ہو، اس رسول کے صحابی سے حیا کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ ابن زیاد نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے امام علی مقام کا سر انور کو دیگر سروں کے جلوس کے ساتھ اور رسول کی برگزیدہ قیدی بیویوں کے ساتھ یزید کی طرف مشکل روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ مشک کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی خروج میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ عجیب و غریب شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کچھ سمجھ نہ سکے کہ یہ شعر اس پہاڑی پر اس قدر نمایاں صورت میں کیسے مستور ہو گیا۔ ابھی ان پر حیرت اور دہشت کا عالم طاری تھا کہ اس گرجے میں سے ایک عیسائی پادری ان کے قریب آیا۔ اہل قافلہ نے اس کی آمد کی غنیمت جانا اور پوچھا کہ یہ شعر یہاں کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، ہم تو اپنی پیدائش کے وقت سے لکھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد سے بھی صدیوں پہلے یہ شعر یہیں لکھا ہوا تھا اور یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ظالموں، وہ بکبک گردہ تم میں سے ہوگا جو تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبی کے نواسے کو ذلیل کر دے گا۔ اس رائب نے جب وہ یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ یہ قافلہ کیسا ہے؟ یہ ماجرا کیسا ہے؟ اس رائب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے، نبی کے رخت جگر کا سر ہے، یہ اس خاندان کی مقدس بیویوں کا قافلہ ہے، یہ ان کی اولاد کے مقدس سر ہے۔ وہ رائب کانپ اٹھا، اس کا جسم لرز گیا، وہ کہنے لگا، ظالموں، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، 10,000 دینار کے بدلے ایک رات ان سروں کی مہمانی مجھے عطا کر دو۔ میں عیسائی ہوں، میں تمہارے دین پر ایمان نہیں رکھتا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن مسافر سمجھ کر میں چاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں۔ وہ ظالم سیم وقت کے غلام تھے۔ ان لوگوں نے 10,000 دینار کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردے دار مقدس بیویوں کو گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھا، اپنی خواتین سے کہا کہ رات پر ان کی خدمت کرو، یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اور خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھوئے ہوئے صاف اجلے کاشت میں رکھ لیا۔ رات کو ایک پیالہ پانی لے کر اس سر انور کو دھویا، اس کی گرد صاف کی، کے مبارک پر خوشبو لگائی، پھر ساری رات سر انور کے سامنے
ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، زاروں قطار روتا رہا اور یہ کہتا رہا، اے حسین میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے نہ جان کا کلمہ نہیں پڑا، پھر بھی یہ خوفناک منظر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہ حریص و ذلیل اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے خاندان کو ذبح کر کے بڑی بے پرواہی سے سفر کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ساری رات اس سے خدمت کے اونچ خانوں رسول کی مقدس بیٹیاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہی، کہ حسین کی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا، اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں کے آگے سے حجابات اڑ گئے اور وہ نور جو کولی کی بیوی نے دیکھا تھا وہ عرش سے زمین تک اس کی آنکھوں پر بھی مشقت ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نور اترا ہے اور حسین کے سر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور سر اقدس کے غیب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے۔ اس وقت اس کا باطن جگمگا اٹھا، سینہ روشن ہو گیا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے لیے اہل بیت کرام سے دور رہنا ناممکن ہو گیا، چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اپنی منزلیں طے کرتا ہوا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے ہی اس کا منتظر تھا اور بڑی رونق کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں بھی تھی۔ جب سر حسین اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چھڑی آپ کے دندان مبارک پر ماری اور دانت پیس کر بولا، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو۔ وہاں بھی دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو بصرہ سلمہ بھی موجود تھے۔ وہ یہ بے عوبی برداشت نہ کر سکے اور یزید کو ڈانٹ کر فرمانے لگے، ظالم، اس بے عوبہ حرکت اور گستاخی سے بعد آجا میں نے بار بار دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور حسین ان ہونٹوں کے ساتھ زبان نبوت چوسا کرتے تھے۔ یزید پلید کو صحابی کی یہ تنقید پسند نہ آئی اور ان کی یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ انہیں دربار سے نکلوا دیا۔ مجلس میں روم کا ایک عیسائی سفیر بھی موجود تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا اور بولا، بتاؤ تو صحیح، یہ کس کا سر ہے جس نے لبوں پر یزید چھڑی مار رہا ہے اور نفرت کے ساتھ لبوں پر چھڑی مار کر بڑے تقاصر سے اور بڑی تمسن کے ساتھ فرعونیت کے سروپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کاش آج غزوہ بدر میں مرنے والے میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو ہم نے تمہارے مرنے کا بدلہ نبی کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یزید کے اس کھلے اعلان کے بعد کیا اب بھی اس کے ایماندار ہونے کا کوئی امکان باقی رہتا ہے؟ کیا اب بھی اسلام کے ساتھ اور جنت کے ساتھ آخرت کے ساتھ یزید کے کسی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو مرحلہ اس نواسہ رسول کے زبان اقدس پر چھڑی مار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے بزرگ زندہ ہوتے تو صحابہ کرام کے ہاتھوں میدان بدر میں مارے گئے تھے، تو میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے حسین کی صورت میں نبی کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یہ تعلق تھا بدبخت کا اللہ کے نبی اور اس کے خاندان اور اس کے دین کے ساتھ۔ وہ عیسائی پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہمارے رسول کا بیٹا ہے۔ وہ عیسائی کانپ اٹھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجلس میں کہنے لگا، ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم قدر پرست ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک گرجے میں، جو ان کے گرجا گھر ہوتا ہے اس کو یہ گرجے کہتے ہیں، گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم ساری کی ساری امت سالانہ سال سے اس نشان کی تقریب کرتے آ رہے ہیں اور تمہارے کعبے کی طرح چل کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو ہر جان بنائے ہوئے ہیں اور تم اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ وہاں اس مجلس میں ایک یہودی بھی موجود تھا، اس نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور اب تک 70 بستیز گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو اور تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اپنی بدبختی پر جتنا بھی ماتم کرو کم ہے۔ یزید کی منافقانہ سیاست۔
اس قسم کی گفتگو اور واقعات دربار جدید میں پیش آئے۔ اس کے بعد اس وقت نے خوشی منائی اور فخر کیا کہ ریاض کو نام اور احترام دیا گیا، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے تیور بدل رہے ہیں اور جس اقتدار کی خاطر اس نے یہ سارا مظالم دائے ہیں وہ خطرے میں ہے اور لوگ اس سے سخت نفرت کرنے لگ گئے ہیں، تو اس نے فوراً فنیتر بدلا اور بھولا مسکین بن کر کہنے لگا، گراہوں ابن زیاد کا جس نے میدان کربلا میں اہل بیت کی توہین کی اور ان کے چیدہ افراد کو قتل کیا اور نہایت صفا کی اور بے رحمی کا ثبوت دیا، میں اس فعل پر خوش نہیں ہوں۔ اگر وہ حسین کو زندہ لے آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، مگر اس نے بہت جبر کیا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، خدا اس پر لعنت کرے۔ وہ بہت بڑی لعنت و علامت معاملات کا مستحق ہے۔ یزید کی ان منافقانہ باتوں کی بنیاد پر بعض کو اندیش اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ وہ قاتل حسین سے خوش تھا اور اس واقعے سے بے حد صدمے میں پہنچا تھا۔ اسی سوچ رکھنے والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ابن زیاد کی اس کارروائی سے ناخوش تھا تو پھر ان سے اور ابن سعد سے قصاص کیوں نہ لیا؟ چلو قتل کا قصاص لینا دور کی بات ہے، ان دونوں کو معزول کیوں نہ کیا یا ان کے عہدوں میں کمی کیوں نہ کی؟ ان سب صورتوں کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے بعض فرق تک نہ کی، نہ کوئی سزا دی۔ یہ صورتحال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے خوش تھا، ان کی کارروائی کو حق بجانب جانتا تھا۔ بعد میں اس نے جب مگر مجھ کے آنسو بہائے اور چکنی چپڑی باتیں کہیں، وہ سب اپنے سیاسی انجام سے بچنے اور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے تھی، کیونکہ قتل حسین نے اس کے تخت و اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بعد ازاں اس ظالم نے امام علی مقام کے سر اور باقی سروں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں و مشق بازوؤں میں پھیرایا جائے۔ کیا یہی لذیذ جو قاتل حسین پر خوشی نہیں ہے؟ اگر خوشی نہیں تو پھر کیا قتل حسین کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی جو اس نے سروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا؟ یزید پلید ابن زیاد اور ابن سعد کی نفقانہ کارکردگی سے بدل و جان خوش تھا۔ اہل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، شہداء کے سروں کی نمائش کی گئی اور نیزوں پر لٹکے ہوئے ان سروں کا ظہور کیا۔ سر حسین کی اعجازی شان کہتے ہیں کہ سب سے آگے امام حسین پاک کا سر مبارک تھا۔ جب یزیدی لوگ سروں کو لے کر گھوم رہے تھے تو اس وقت ایک مقام کے قریب سے گزرے، اندر سے کسی شخص کی آواز آئی جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی۔ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیا تو نے سوچا کہ اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ اس وقت امام پاک کے سر مبارک نے فصیح زبان میں کہا، میرا قتل کیا جانا اور یوں گلیوں میں پھرایا جانا اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ ایک شخص کا بیان کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین کا سر انور یزید کے حکم پر و مشق میں پھیرایا جا رہا تھا۔ ان کے نیزے کے سامنے ایک دمشق کا شخص جا رہا تھا اور وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ کہف اور رقیم کے لوگوں کے واقعات بہت عظیم ہیں، تو اللہ پاک نے سر حسین کو زبان عطا کر دی اور امام حسین کا سر انور نیزے کی نوک سے فصیح زبان میں بولا کہ کہف اور رقیم کے واقعات پر تعجب کرنے والوں، نواسہ رسول کا سر کٹ کر نیزے پر سوار کیا جانا یہ کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے اور زیادہ دردناک ہے۔ امام علی مقام کے اس واقعے کے بعد امام علی مقام کے اس مقدس قافلے اور ان بیٹیوں کو پھر مدینے کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ حضرت زین العابدین کی قیادت میں جب مدینے پہنچا تو شہر مدینے کی گلیوں میں قیامت برپا ہو گئی، ایک کورام مچ گیا، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں سے رات کا عالم کیا ہوگا۔ مدینے کی گلیوں کی جس خاک پر حسین کا بچپن گزرا تھا، اس خاک کے درے اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کیا کہتے ہوں گے۔ مدینے کی فضاؤں میں جہاں حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر ساتھ دیتے رہے، ان فضاؤں کی افسردگی کا عالم کیا ہوگا۔ مدینے کے درد و دیوار کیا کہتے ہوں گے، وہاں کے بزرگ اور جوان کیا سوچ رہے ہوں گے، ارے گنبد خضرا کے سائے کیا کہتے ہوں گے اور حضور کے روضہ اطہر کی جگہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔
یہ معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یزید کی فرعونیت اور گمراہی کی تفصیلات۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید بے حد وقت میں فرعونیت آ گئی، مزید قانونیت آ گئی۔ وہ پہلے سے ہی شرابی تھا، بدبخت تھا، اور مزید وہ شراب پینے لگا اور اپنی جو سوتیلی ماں، بہنیں، بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ بدکاری کرنے لگا۔ الغرض معیوب و نقائص کا مجسمہ بن گیا اور اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا۔ لوٹ مار کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عبدالغسیل ملائکہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب اس کی بیعت کا انکار کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ گننا ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ چنانچہ مدینے اور مکہ والوں نے برملا یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو یزید نے اپنے خلاف بغاوت سمجھا اور مسلم بن عقبہ کی زیر قیادت 20,000 فوجیوں کا لشکر تیار کیا اور کہا کہ جاؤ مدینے پر حملہ کر دو اور میں 3 دن کے لیے تم پر مدینے کو حلال کرتا ہوں۔ جو تمہارے جی میں آئے کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ کردار ہے اس یزید کا، جسے کبھی ام المومنین کہا جاتا ہے اور کبھی اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا پڑھا اور لکھا جاتا ہے، کبھی اسے مومن اور جتنی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ یزید، یہ ہے اس کا دینی کردار، یہ ہے اس کی جنتی سیرت، اور یہ 20,000 کا لشکر نواز رسول کی شہادت کے بعد مدینوں کو تخت و تاراج کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہرا پیش آیا۔ یزیدی فوج نے مدینے کے لشکر کا محاصرہ کر لیا، شہر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے خندق سے اپنی معاونت کے لیے پکڑاؤ کرتے رہے اور نعرے بلند کرتے رہے کہ آؤ اب ہم بدر اور احد کے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑے، اپنے خچر، اپنے اونٹ، اپنی سواریاں حضور کے روضہ اثر اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دی۔ مسجد نبوی ویران ہو گئی، اس کی پرحرمتی ہونے لگی۔ 3 دن تک میرے آقا کی مسجد میں اذان معطل رہی، نماز معطل ہو گئی اور 3 دن تک قتل عام جاری رہا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی عبادتیں، نمازیں، جماعتیں معطل رہیں۔ حضرت سعد بن جلیل قاسم ثانی فرماتے ہیں کہ میں پاگل، دیوانہ اور مجنوں بن کر مسجد نبوی میں حضور کے روضہ اثر میں در کے قریب چھپ گیا۔ پکڑا بھی گیا لیکن مجنوں سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا دل گوارا نہ کرتا تھا کہ اس کیفیت میں اپنے آقا کا مزار چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاؤں۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی منبر پر بیٹھا رہا۔ کوئی اذان کی آواز مسجد میں نہ اٹھتی تھی، جماعت کا اہتمام نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، نماز کا وقت آتا تو مجھے روضہ رسول سے اذان اور تکبیر کی آواز آتی تھی اور میں روضہ رسول اذان کو سن کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ یہاں اپنے مقاصد اور ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے بعد وہ مکہ کی طرف لوٹے۔ چونکہ مکہ میں بھی یزید کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اہل مکہ کو بھی جگہ دیں۔ مسلم بن عقبہ کا انجام۔ اسی اثناء میں یزیدی لشکر کا صدر سالار مسلم بن عقبہ آ گیا، جس نے مدینہ پاک کی کھلے بندوں پہ حرمتی کی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ جس کے لیے صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک میرے شہر مدینے کے لوگوں کو معمولی سا بھی خوف زدہ کرے گا، اللہ پاک اسے لیے ختم کر دے گا، جس طرح نمک پانی میں کچل کر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری سلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین۔ سلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن علی پر ناخوش رہا۔ جو میرے مدینے والوں سے برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ پاک اور فرشتے قیامت تک اس پر لعنت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ احادیث مبارک ہے۔ تعجب ہے کہ شہر مدینہ میں رہنے والے ایک بدوی کو ہراساں کرنے والا تو خدا کی لعنت اور دنیا و آخرت کے عذاب کا مستحق ٹھہرے اور نواسہ رسول اور پورے خانوادہ رسول کو کچل دینے والا اور ان کی شہادت پر فتح و نصرت کے جشن منانے والا
बसतूर मोमिन रहे। कम अज़ कम ये बात हमारी समझ से बालातर है। मदीने पर हमला करने वाला यजीदी लश्कर का सिपह सलार जब मर गया तो एक औरत के दिल में ख्याल आया, इस शख्स ने नाकाबिल माफी जुर्म किया, ज़रा इसका हाल तो मालूम करना चाहिए। रोशन ज़मीर और ईमानदार औरत थी, इस रूहानी नज़र से बेतरा दर्द थी जो आलम बरसुख के वाक़ियात को भी देख लेती है। चुनाचा इसने आकर कब्र खोदी तो ये मंजर देखकर हैरान रह गई कि दो अज़दे इसकी कब्र में मौजूद हैं। एक सर के सर पर फुनकार रहा है और दूसरा टांगों के साथ लिपटा हुआ है। कुरान पाक ने ऐसे मौलूनों के लिए पहले ही बता दिया था कि अजाब इनका मुकद्दर है। दुनिया और आखिरत में खुदा ने इन पर लानत फरमाई है और इनके लिए जिल्लत और अमेज अजाब तैयार किया हुआ है। यजीद का इबरतनाक अंजाम। यजीदियों ने मक्का मुकरमा की तरफ पेशकदमी की, वहां पहुंचकर मुशाहरा कर लिया। फिर इन हरकत का आगाज हुआ जिनका एक मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो महीने तक हरम मक्का की बेहुरमती की गई, खाना काबा के गिलाफ को आग से जला दिया गया। खाना काबा पर यजीदी लश्कर ने पथराव किया, इसकी छत उड़ गई, खाना काबा की इमारत शाखसा हो गई, मक्के के लोगों को शहीद किया गया। इसी इसना में जब मक्का में काबा शरीफ पर आग बरसाई जा रही थी और पथराव किया जा रहा था, ऐन इसी वक्त इत्तला आई कि बकबक यजीद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया है। जब इसके हुक्म से मक्का मुकरमा पर आग और पत्थर की बारिश की जा रही थी, वो इस वक्त दर्द खुरूज में मुब्तला था। 3 दिन तक दर्द से तड़पता और बुलबुलाता रहा और हुकूमत करने की हजरत दिल में लिए वासिले जहन्नुम हो गया। यजीदियत लश्कर यजीद ने मुआसरा ख़त्म कर दिया और वह मुश्क की तरफ लौट गया। जुल्म सितम और जोर बरबियत का एक दौर ख़त्म हो गया। फसद व सुरूर, जुल्म जबर, तबाही व बर्बादी और मुवाजात का जो तूफ़ान यजीद की सरबूती में बड़ी तेज़ी से उठा था और हर कदर इंसानी को पामाल करता हुआ आगे बढ़ रहा था, वहीं रुक गया और यजीद के मरते ही हर तरफ सुकून छा गया। यजीद को इसका अमाल की कबावतों समेत कब्र में दफन कर दिया गया और इस दुनिया से बदनामी, लानत, नफरत और आग का खौफ गले में डालकर हमेशा के लिए रुखसत हो गया। इसके मुजालिम इसके साथ ही चले गए। आज कोई अच्छे अल्फाज में इसे याद करने वाला नहीं, हर कोई इस पर लानत भेजता है और गालियां देता है और देता रहेगा। हुसैनियत जिंदा है। इसके बरकस इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दार फानी को छोड़कर चले गए और कब्र में तशरीफ ले गए। लेकिन आज भी करोड़ों अफराद इनकी याद में आंसू बहाने वाले, अपनी चाहतों का नजराना पेश करने वाले और इनकी मदाह और सताइश करने वाले मौजूद हैं, जो इनके किरदार को सराहते हैं और यकीन रखते हैं कि इमाम हुसैन के शहंशाह और राय हक में जान देने वालों के इमाम थे। इसलिए दुनिया और ईमान के रास्ते में शहीद होने के बायस वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे और इनकी यादें इस तरह कायम रहेंगी। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो में मैं कोई ना कोई वाक़ियात, कोई बयान, कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा और मेरा सिलसिला जारी रहेगा। आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का दरख्वास्त हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। उन लोगों का भी ये चैनल आप लोगों का है। आप लोग इसमें कमेंट करें, मैसेज करें, ताकि कोई वाक़या अगर पेश आया हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, किसी बयान के बारे में पूछ सकते हैं, किसी तफसील के बारे में पूछ सकते हैं, किसी आयत के बारे में पूछ सकते हैं। जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सबक के साथ, एक नए मजमून के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगा। वाक़या करबला आज मैंने पूरा कर दिया है और अफसोस हुआ, दुख हुआ। हम सुनते थे लेकिन जब पढ़ा, समझा तो एक तसव्वुर, एक पूरा इमेजिन आप कर लो, मतलब वो पूरा जहन पे सवार हो गया कि किस तरह से करबला का वाक़या पेश आया होगा, कितना जुल्म और सितम गिराया होगा, कितनी शहीदें, कितने शोहदा है। अल्लाह ताला हम सबको शोहदाओं के, करबला मोहल्ला के सबके में हम सब की तमाम हाजातों को, मन्नतों को, दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। इजाज़त दीजिए।
انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.